معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میرے اس خطاب اور آپ کے روبرو آنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب الاقطاب، غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کچھ گوشہ آپ کے سامنے رکھنا۔ دوسرا مقصد نجم الصاعد کا اعلان۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت تمام اولیاء اور اقطاب کے مابین ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء اور رسولوں کے مابین ہے۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جب ہند کے خواجہ ہم سب کے آقا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقرہ، یہ جملہ سنتے ہیں تو اپنے سر کو بھی جھکا دیتے ہیں کہ آپ کا قدم یا غوث آدم میرے سر پر ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 470 ہجری میں جیلان شہر میں ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادر زاد ولی تھے، یعنی آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی پیدائش رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے اسی دن سے آپ نے رمضان کے روزوں کا احترام شروع کر دیا۔ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ یہ بات بڑی فیمس ہوئی کہ فلاں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ خیر دوسرا سال آیا، موسم ابر آلود تھا، رات کو پتہ نہ چل سکا کہ رمضان کا چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا تھا۔ لوگ کشمکش میں ہیں، شش و پنج میں ہیں کہ رمضان کا پہلا دن ہے کہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے، ذرا اس کے گھر پتہ کرو۔ لوگ جاتے ہیں، ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے۔ حضور غوث پاک کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے۔ تحقیقات ہوئی، تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یقیناً آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اور شیر خوارکی کے زمانے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے علم ہو گیا کہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ یہ ہے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، کرامت۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ 5 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ
ماجدہ نے آپ کو ایک لوکل مکتب، مقامی مکتب میں ایڈمیشن کرایا۔ آپ 5 سال کے اندر وہاں پر جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے آپ نے 5 سال میں سب پر دسترس حاصل کر لیا۔ کسی نے پوچھا اے غوث اعظم آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں جایا کرتا تھا میرے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا، مجھے بحفاظت مدرسے تک چھوڑا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہوں کہ آپ کو ڈیلی بحفاظت مدرسے تک چھوڑ دیا کروں۔ پھر جب وہ فرشتہ مدرسے پہنچتا تو پھر کہتا افسحوا لولی اللہ حتی یجلس، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بیٹھے۔ مجھے وہاں سے علم ہوا کہ مجھے ولایت مل چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے آپ اپنے والدہ ماجدہ کے پاس جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے امی جان میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا بڑھاپا کا زمانہ تھا، شوہر نامدار کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا، بچے کے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے اپنا نہ دیکھا۔ راہ بھی بہت ہی دشوار گزار تھا، مشکلات اور مصائب سے بھرے پڑے تھے، دور دراز کا سفر تھا۔ اس کے باوجود چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو پتہ تھا کہ علم دین کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت دے دیا اور کہا بیٹا جا سکتے ہو، علم دین حاصل کرنے کی بات ہے اس لیے میں اجازت دیتا ہوں، جا سکتے ہو بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے۔ والدہ ماجدہ نے جو شوہر نامدار 80 دینار چھوڑ کے گئے تھے، 40 دینار ایک بھائی کے لیے رکھ لیا اور 40 دینار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گدری میں محفوظ کر دیا، سل دیا۔ اور پھر چلتے چلتے ماں نے کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی وقت آ جائے، کوئی بھی حالت آ جائے، کوئی بھی مصیبت آن پڑے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ کا دامن پکڑے رہنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے اس 40 دینار کو محفوظ کر لیا تھا اسی طرح ماں کی نصیحت کو بھی دل میں محفوظ کر لیا۔ اور ایک قافلہ جا رہا تھا، اب اس قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ تنہا سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، تنہا سفر کرنا ممکن نہیں تھا، ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ جب قافلہ ہمدان پہنچا ڈاکوؤں کا ایک جتھا آتا ہے اور قافلے پر حملہ بول دیتا ہے، ٹکر دیتا ہے، سارے مال و اسباب، مال و زر لوٹ لیتے ہیں تمام ڈاکو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنارے ایک گوشے میں کھڑے تھے، ایک ڈاکو آتا ہے اور پوچھتا ہے اے نوجوان، اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور آگے بڑھ دیا، وہ سوچا ہوگا کہ یہاں پر آہو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، سب کے مال و اسباب لوٹے جا رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، مضطرب ہے، اور ایسے میں سچ کون بول سکتا ہے؟ اس نے مذاق سمجھا چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی پوچھا اے نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے بھی مذاق سمجھا اور چل دیا، سوچا ہوگا کوئی ڈاکوؤں سے بھی کوئی سچ بولتا ہے کیا؟ خیر وہ سب چلے گئے، ایک جگہ بیٹھے اور مال کی تقسیم ہونے لگی تھی۔ اسی میں کسی نے بات کو چھیڑ دیا کہ ایک بچہ اور ایک نوجوان وہاں پر کھڑا ہے اور وہ مذاق کر رہا تھا، ایسے سے بول رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی وہاں تھا، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اچھا اس بچے کو بلاؤ تو ذرا پوچھیں آخر وہ مذاق کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں بول رہا ہے۔ خیر بلایا گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا اے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ سچ بولو۔ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اچھا وہ 40 دینار ہیں کہاں، دکھاؤ۔ حضور غوث پاک نے اپنی گدڑی کو ہٹائی اور دکھا دیا کہ یہ ہے 40 دینار۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا حیران رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ ان کا کلیجہ دہل گیا، اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ بچہ کیا جانتا نہیں میں ڈاکو ہوں؟ بچے سے پوچھا اے بچے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹ لیا کرتے ہیں، لوگوں کے مال و زر کو لوٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم ڈاکو ہو، تم سب کے سب ڈاکو ہو، مال کو لوٹ لیتے ہو، سب کے سامان کو لوٹ لیتے ہو، مجھے پتہ ہے۔ تو پھر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا پھر سچ بولنے کی وجہ کیا ہے، تم نے سچ کیوں بولا؟
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنو جی، میں جب گھر سے نکل رہا تھا، نکلتے وقت ماں نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا جاتے رہے ہو، کوئی بھی وقت آ جائے، کوئی بھی حالت آ جائے، کوئی بھی مصیبت آن پڑے، لیکن بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ کے دامن کو پکڑے رہنا۔ تو سنو، میں 40 دینار کو بچانے کے لیے، 40 دینار کی حفاظت کے لیے ماں کی ہوئی نصیحت کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے، نہیں ٹھکرا سکتا ہوں، ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سارے ڈاکو ہکا بکا ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ، یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں نے ایک نصیحت کی ہے اور اس نصیحت کو پورا کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وہ کس طرح سے تڑپ کر جواب دے رہا ہے۔ وہ تمام کے تمام ڈاکو حیران ہو گئے اور پھر سوچنے لگے، یا اللہ، ہم کتنے زمانے سے، کتنے دنوں سے تجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے۔ اتنا سوچنے کے بعد ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے اور وہ قدموں میں گر پڑتے ہیں، اے بچے، ہم سب آج تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے توبہ کر دیجئے، اور میں جتنا مال لوٹا ہوا ہوں سب کا سب واپس کر دوں گا۔ وہاں پر جتنے ڈاکو تھے وہ سب کے سب کہتے ہیں، اے میرے سردار، تم ڈاکہ زنی میں، گناہ میں ہمارے سردار تھے، تو آج توبہ کرنے میں بھی تم ہمارے سردار رہو گے۔ چنانچہ وہاں پر جتنے ڈاکو تھے، تقریباً 60 ڈاکو تھے، سب کے سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا، یہ ہے حصول علم دین کے سفر کی برکت، یہ ہے سچ بولنے کی برکت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی گھر سے نکلتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، ہمیں بھی ہمیشہ اللہ رب العزت کے احکام کو بروئے کار لانا چاہیے، اللہ کے جو فرامین ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ سنو، اور یہ جو علم ہے، یہ علم ایک روشنی ہے، جو دل پاک و صاف ہوتا ہے، شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، اسی دل میں یہ روشنی رکتی ہے، ورنہ اگر دل تاریک اور سیاہ ہو تو اس تاریک اور سیاہ دل میں یہ روشنی رکتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو ہمیشہ پاک و صاف اور شفاف رکھنا چاہیے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، علم دین حاصل کرنے کے سفر میں ضرور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے میں جو ہمیں مشقتیں اٹھائی پڑنی ہے، جو مصائب ہم پر ٹوٹے ہیں، جو پریشانیاں ہم کو لاحق ہوئی ہے، اگر ان پریشانیوں کو، ان مصائب کو، ان مشکلات کو اگر پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو پہاڑ بھی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اتنی مشکلیں آپ نے جھیلی ہے، تب جا کے آپ کو مرتبہ ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم بھی کچھ مرتبہ چاہتے ہیں، کچھ رتبہ چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی مشکلات اور مصائب کا صبر و تحمل کے ساتھ سامنا کرنا ہوگا۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی، علم و ادب، ریاضت و مجاہدہ کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھی اور جو ماں تھی وہ پلٹ کر آئی تاکہ اپنے بچے کی خیریت جان لیں، اپنے بچے کی حالت کیا ہے اس کو دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ ماں پلٹ کر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ بھوک کی وجہ سے لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے اور اس کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں، اور کیا دیکھا کہ اس کا بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ اور پھر جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ عورت گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضور غوث پاک تو مرغے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، اے غوث پاک، میرا بچہ سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے اور آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک برتن میں کچھ ہڈیاں تھیں، آپ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے بوسیدہ کو زندہ کرنے والے کے حکم سے، اے ہڈیوں تم کھڑی ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ہڈیاں وہ مرغی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر آواز دینے لگتی ہے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ اس منزل پر، اس منصب پر فائز ہو جائے گا تب جو دل کہے وہ کھائے گا، لیکن ابھی تو علم حاصل کر رہا ہے، ابھی تو ریاضت اور مجاہدے کے سفر میں ہے، اسے ابھی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنے دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہمارے پاس بھی کوئی ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، مشن ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی دن سے ہم آرام کے بارے میں نہ سوچیں، پہلے ہی دن سے ہم آشائش اور زیبائش کے بارے میں نہ سوچیں، بالکل، بلکہ جو ہمارے پاس مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، اس کو صبر و تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ سامنا کرتے جائیے۔
یقیناً ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ، بلند حوصلے کے ساتھ تمام مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔